अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 151 से लेकर 153 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون، یا دیکھیں اولا لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے۔ یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اولئک هم الکافرون، یہ دیکھیں کاف کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، یہ دیکھیں وَأَعْتَدْنَا کاف کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ دیکھیں عذابًا، با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ عذابًا مُهِينًا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ دیکھیں والذین، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں آمنو، نو، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں بھی ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ دیکھیں احدم، دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ، یا دیکھیں اولا نام کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے،
تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توہین لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ. یہ دیکھیں وکان اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں دیکھیں غفور، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے یہاں غنہ بالکل نہیں کرنا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ غفورا رحیما. یسألک اہل الکتاب ان تنزل. یہاں دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یا دیکھیں کتابم، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ کتابا من السماء. یا دیکھیں من السماء، یہاں خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ کتابا من السماء فقد سألوا. یہاں دیکھیں فقد، یہاں دال ساکن ہے تو یہاں پر کلکلہ ہوگا. فقد سألوا موسیٰ اکبر. یہاں دیکھیں موسیٰ، سین کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے. کیسے؟ موسیٰ اکبر من ذالک. یہاں دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے زال آ رہا ہے، اور زال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ من ذالک فقالوا ارنا اللہ. یہ دیکھیں فقالوا، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فقالوا ارنا اللہ جہوة فأخذتهم الصاعقة. یا دیکھیں جہوتن، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ جہوتن فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد. یہاں دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے بار ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غننے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ من بعد ما جاءتهم البینات. یہ دیکھیں ما جا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك. یہ دیکھیں فعفونا عن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے زال آ رہا ہے، اور زال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. یہ دیکھیں سلطانم، نم، یہاں نون کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟
وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔